ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم عزیز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سلسلے وار چل رہا ہے۔ پچھلے دن میں بات ہوئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی وہ قبیلہ جرم کے اندر ہوئی۔ قبیلہ جرم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا مطاع بن عمر، اس کی لڑکی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 10 بیٹوں کے بارے میں تو اور ان کے حالات کے بارے میں تو یہ مستند طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہیں کی اولاد ہیں اور کون سے ان کے بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹے، ایک کا نام نلپی ہے اور دوسرے کا نام کیدار ہے۔ ان 2 بیٹوں کے بارے میں حالات بھی ملتے ہیں تاریخ کے اندر اور ان کے خاندان کا ذکر بھی آتا ہے۔ نبت سے ایک نبتی قبیلہ کہلاتا ہے عرب کا، اور وہ کیدار بیٹا ہے، اس سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر اوپر آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے عدنان کا۔ یہ 21ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بن جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان کیا کرتے تھے تو یہ عدنان تک ہی بیان کیا کرتے تھے، اوپر نہیں بیان کیا کرتے، جس سے عرب کا ایک قبیلہ، عربوں کو آل عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر عدنان کی اولاد میں ایک بڑا نام جو آتا ہے وہ قصی کا آتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک بڑا نام جو عربوں کے ہاں بڑا معزز نام، اور آج تک عرب جس نام کو رکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ایک قصی کا نام ہے۔ قصی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبداللہ، دوسرے کا نام تھا عبد مناف۔ قصی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے عربوں کے اندر بہت سارے شعبے قائم کیے، جن میں سے ایک شعبہ سقایا کا تھا، ایک شعبہ رفاع کا تھا، ایک شعبہ حجابہ کا تھا، یعنی کعبۃ اللہ کی جو چابی بردار ہوتا ہے، جو کعبۃ اللہ کا تالا کھولنا، اس کا دروازہ کھولنا جس کی ذمہ داری ہو، اور غلاف لگانا، یہ ساری ذمہ داریاں اس کے سپرد ہوتی تھی۔ ایک جو شعبہ تھا اس کا نام حجابہ، ایک شعبے کا نام سقایا تھا، یعنی جو حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ایک شعبے کا نام رفاع انہوں نے قائم کیا کہ جو حاجی آتے تھے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ دار الندوہ قائم کیا۔ دار الندوہ وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پر عربوں کی شاخ کے بڑے بڑے سردار، ہر ایک قبیلے کا بڑا آدمی جمع ہو کر وہاں پر مشورہ کیا کرتا تھا۔ عربوں کی جتنے سال بھی یہ سرداری قائم رہی، یہ اسی مشورے کی بنیاد پر یہ قائم رہی۔ بہرحال دار الندوہ جو جگہ تھی وہ جہاں پر مطاف ہے، طواف ہوتا ہے،
یہ بالکل اس کے قریب تھی. جو پرانا مطاف وہ چھوٹی سی طواف کی جگہ تھی، اس کے قریب ہی تھا اور اس کا دروازہ بالکل مطاف کے اندر کھلا کرتا تھا. اب تو جو دار الندوہ ہے وہ مطاف کی جگہ کے اندر آ چکا ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے، کیونکہ مطاف کی جگہ بہت بڑھ گئی. تو ترکوں نے جو حرم مکی کے اندر اور حرم مدنی کے اندر بہت سارے کام کیے ہیں، کیونکہ ترکوں کی بہت سال، کئی سو سال تک کی حکومت رہی ہے یہاں پر. اور ترکوں نے پھر انگریزوں کے توسط سے جو آل سعود کے ہینڈ اوور کیا تھا یہ نظام کو، اس وقت انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جو آج بھی معاہدہ ہے. وہ یہ تھا کہ ہماری جتنی بھی تعمیرات ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے. اور ترکوں نے وہاں پر چاہے حرم مکی ہو چاہے حرم مدنی ہو بہت سارے عقیدت کے، محبت کے، اظہار کے واقعات چھوڑے تھے، نشان چھوڑے تھے. جیسے ان میں سے ایک نشان آپ جانتے ہیں کہ ام ہانی کا جو گھر تھا، جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے اور ان کے گھر نماز پڑھا کرتے تھے. ام ہانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع بھی کیا کرتی تھی. بہرحال ام ہانی کا جو گھر تھا اور یہیں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے. تو جب اس کو حرم کے اندر شامل کیا جانے لگا تو ترکوں نے وہاں پر ایک ستون بنایا تھا جو مصلی نما ستون تھا، کہ جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ام ہانی کے گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آقا اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس جگہ کو ایک ستون بنا کر بند کیا گیا تھا تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اور وہ ستون جو ہے وہ مصلی نما بنایا گیا تھا. اور اسی طرح جو دار الندوہ والی جگہ تھی، ترکوں نے یہاں پر جب اس جگہ کو مطاف کے اندر شامل کیا تو اس کے اندر سیاہ ستون بنایا، جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قریش نے سیاہ فیصلے کیے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وہی دار الندوہ کے اندر ہوا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا جو مشورہ ہوا وہ بھی دار الندوہ کے اندر ہی ہوا تھا. تو یہ سیاہ فیصلوں کی وجہ سے ترکوں نے جب اس جگہ کو مطاف میں شامل کیا تو وہاں پر سیاہ ستون بنایا تھا کہ اس بات کی نشانی ہو کہ قریش کے یہاں پر سیاہ فیصلے ہوئے تھے. تو بہرحال ترکوں نے وہاں پر بڑے عقیدت کے، محبت کے نشان چھوڑے، حرم مکی کے اندر بھی اور حرم مدنی کے اندر بھی. آپ جانتے ہیں حرم مدنی کے اندر کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ انور ہے یہ بھی ترکوں نے بنایا تھا. سلطان عبد الحمید نے اسی کو بنوایا تھا اور بنوایا بھی بڑے عجیب طریقے سے تھا کہ جو بنانے والے تھے ان سے کہا کہ یہاں پر تو ایک کیل بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، آقا کو تکلیف ہو، اس لیے سارا کام باہر کیا جاتا تھا. اور وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ جو بنانے والے تھے وہ حافظ قرآن تھے اور انہوں نے کس طرح قرآن پڑھتے ہوئے اسے بنایا. اور پھر جتنا بھی کام ہوا سارا باہر ہوا، صرف یہاں پر لا کر اس چیز کو لگا دیا جاتا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچائی. اور ترکوں نے اس لیے تو حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو جب آل سعود کو دیا تھا تو انہوں نے وہاں جنگ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حرم کا احترام کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. شرط انہوں نے بین الاقوامی معاہدے کے تحت یہ لکھی تھی کہ ہماری جو تعمیرات ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے. آپ جانتے ہیں کہ پرانی مسجد نبوی شریف ابھی تک ویسے ہی کھڑی ہے اور باقی توسیع تو ہو رہی ہے، لیکن وہ جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بنی ہوئی مسجد نبوی شریف کی وہ ویسی کی ویسی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قبلہ شریف کی جو دیوار ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، ویسی کی ویسی ہے. آج بھی حرم مدنی کے اندر جہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے یہ وہ حرم مدنی کا مصلی ہے جو سیدنا عثمان ذو النورین کے دور سے چلا رہا ہے. اور وہ قبلے والی دیوار وہی ہے
جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ اور آپ حرم مدنی کے اندر جانتے ہیں ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ انور ہے، اور ساتھ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک ہے جہاں پر وہ صبر جاری لگی ہوئی ہے۔ یہ اما فاطمہ الزہرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان دو جگہوں کو تو آپ اس طرح پہچان سکتے ہیں، لیکن باقی ازواج مطہرات کے حجرے، ان میں سے ایک اما عائشہ کا حجرہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے نبی کے لیے اس کو پسند کر لیا کہ جو اما عائشہ کا گھر تھا میں اسے جنت بنا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت بھی اپنی بیویوں میں سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی۔ آخری ایام میں پوچھ رہے تھے دوسری ازواج مطہرات سے کہ میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آقا آخری دنوں میں اما عائشہ صدیقہ کے ہاں رہنا چاہتے ہیں، تو ساری ازواج مطہرات نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی۔ تو آخری وقت کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک ہے ہماری ایمان جن کے حجرے کو اللہ رب العزت نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اما عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرو، اس لیے کہ کسی بیوی کے لحاظ میں مجھ پر وحی نہیں آتی، قرآن نہیں اترتا، لیکن جب میں اما عائشہ کے لحاظ میں ہوتا ہوں تو مجھ پہ قرآن اترتا ہے۔ تو بہرحال حرم مدنی کے اندر ایک تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ انور ہے، جو روضہ انور ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کا گھر مبارک بالکل ساتھی ہے۔ اور تیسرا جو گھر جس کو آپ وہاں پر پہچان سکتے ہیں وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ وہ چونکہ اس کے جو پرنالہ ہے وہ ویسے ہی باقی رکھا گیا ہے پرنالے کی جگہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس پرنالے کے ساتھ ایک باقی کا تعلق ہے، وہ واقعہ بھی آگے آئے گا۔ تو بہرحال باقی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے ساتھ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے ساتھ ہی جو چبوترا بنا ہوا ہے، جس کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے، یہ تو بعد میں بنایا گیا تھا، جو مسجد نبوی شریف کے مؤذنوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی، یہ اونچی جگہ، یہ وہ ہے، یہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر آ گیا۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو کہ وہ کس جگہ پر تھا تو مسجد نبوی شریف کی چھت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، نیچے تو کوئی نشان نہیں بن سکتا تھا، تو ترکوں نے یہ کیا کہ اوپر چھت کے اندر جو کھجور کے خوشے اور کھجور کے پتوں والی چھت بنائی، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اصحاب صفہ کی جگہ نہیں تھی۔ اور جو مسجد نبوی شریف کے گنبدوں کے اندر ترکوں نے پورا قرآن کریم سورہ بقرہ سے لے کر اور آخر الناس تک گنبدوں کے اندر سجایا ہے، وہ دیکھنے کے بعد بہرحال مسجد نبوی شریف ہو یا حرم مکی ہو، مسجد حرام ہو، یہ ہماری عقیدت کے مظاہر ہیں، ہماری محبت کے مظہر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جگہ دکھائے اور بار بار دکھائے، ہم سب کو لے جائے۔ بہرحال یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جگہ، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ قصی نے جو کچھ شعبے قائم کیے تھے ان میں سے ایک دار الندوہ، ایک حجابہ، ایک رفاع، ایک سقایا، یہ چند شعبے قائم کیے تھے، اور بعد کے اندر پھر ان کی اولاد نے یہ سنبھالے شعبے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر ایک جو بڑا نام آتا ہے وہ ہاشم کا نام آتا ہے۔ ہاشم، ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو حاجی آتے تھے ان کو شریف بنا کر روٹی بھگو کے کھلایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا گیا۔ تو بہرحال یہ ہاشم یہاں سے چلے مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے۔ اس وقت تو مدینہ طیبہ کو مدینہ طیبہ نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت تو یثرب اس کا نام تھا۔ یثرب کا معنی خراب
خراب جگہ ویران جگہ تھی، یہ تو امام الانبیاء تشریف لائے، آقا کے تشریف لانے کی برکت سے مدینہ منورہ چمکا ہوا شہر، روشنیوں والا شہر بن گیا۔ اب سب سے منور، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ روشنیوں والا شہر مدینہ منورہ۔ تو بہرحال ہاشم وہاں سے گزرے تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاندان تھا جس کو بنو نجار کہا جاتا تھا۔ بنو نجار کے خاندان میں ایک لڑکی تھی، خوبصورت خوبصورت لڑکی جس کا نام سلمہ تھا، ان سے ہاشم کا نکاح ہو گیا۔ ہاشم یہاں پر 1-2 مہینے رہے اور پھر آگے اپنے سفر پہ چلے گئے۔ ہاشم وہاں سفر پہ جو گئے تو آگے چونکہ انہوں نے شام کا اور فلسطین کا سفر کیا تھا تو وہاں پر جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ فلسطین میں آج جس جگہ کا نام غزہ کہلاتا ہے اس جگہ پر حضرت ہاشم کا انتقال ہو بنی قبر۔ بعد کے اندر اسی لڑکی سے جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا سلمہ، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا مطلب، جس کا نام مطلب رکھا گیا۔ یہ مطلب یہی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اپنے والدہ کے ہاں یہی پلے بڑے اپنے ننیال کے اندر۔ یہ تقریباً ان کی عمر ہو گئی 10-12 سال کے قریب۔ پیچھے جو ہاشم تھے ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہاشم نے ایک جگہ پر نکاح کیا تھا، ان کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کیا ہے اور وہ جوان ہو گئے ہیں اور وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر وہ تیر اندازی بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ چلتے ہیں اور اپنے بھائی کی جو اولاد تھی اس کو لینے کے لیے یہاں سے وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تیر اندازی ہو رہی ہے۔ تیر اندازی کے اندر ایک لڑکا جو بھی تیر مارتا ہے ہر تیر اس کا نشانے پہ فٹ ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے اس نوجوان سے متاثر ہوئے۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپنے پاس لے جاؤں گا۔ مطلب چونکہ ہاشم کے بھائی تھے اور ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، شروع کے اندر جو ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا چونکہ ان کے پیشانی میں پیدا ہوتے ہی سفید بال تو شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کے جو بیٹے پیدا ہوئے اور لے جانے والے ہاشم کے بھائی مطلب تھے، جیسے ہی لے کر اس کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچے، اونٹ پہ پیچھے شیبہ کو بٹھایا ہوا تھا تو مطلب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب غلام لائے ہیں۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، تو وہ شیبہ نام تو سب کو بھول گیا، عبد المطلب نام پڑ گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب۔ انہوں نے جب بڑے بڑے جوان ہوئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ وہ جو پہلے قبیلہ آیا تھا اور جنگ کرنے کے بعد یہاں بیت اللہ کی ساری چیزیں حجر اسود کو اٹھاڑ کر بیت اللہ کی ساری چیزوں کو سونا چاندی کو بیت اللہ شریف کے اندر ایک گڑھے کے اندر دفن کر کے چلا گیا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ میں جو زمزم کا کنواں ہے اسے کھود رہا ہوں، مجھے زمزم کا کنواں مل گیا۔ جو کاہن تھے ان سے جا کر خواب بیان کیا، انہوں نے کہا اللہ رب العزت آپ سے اچھا کام دیں گے اور زمزم کا کنواں آپ کو ملے گا۔ چونکہ یہ خواب عبد المطلب نے دیکھا تھا تو عبد المطلب نے کدال اٹھا کر اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کھود رہے تھے تو اکیلے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ جب تکلیف ہوئی کہنے لگے اگر اللہ رب العزت نے مجھے زمزم کا یہ کنواں دے دیا تو میں اللہ کے نام پہ ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ جیسے ہی عبد المطلب کو زمزم کا کنواں ملا، پھر عبد المطلب کے ہاں اولاد ہوئی۔ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ تو لوگوں نے انہیں اپنی منت یاد دلائی کہ آپ نے تو منت مانی ہوئی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ جوان ہو گئے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اپنی منت کو پوری کرو۔ عبد المطلب نے کہا واقعتاً میں نے منت مانی تھی، میں منت اپنی پوری کروں گا، لیکن پہلے پورا ڈالتا ہوں کہ پورا کس بیٹے کے نام نکلتا ہے۔ تو جیسے ہی پورا ڈالا تو سب سے پہلا نام نکلا عبداللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام پہ پورا نکلا۔ تو جو عبداللہ کی بہنیں تھی، عبداللہ چونکہ بڑے خوبصورت تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارا بھائی بڑا خوبصورت ہے، ہم تو اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے،
لہذا ایسے کرو کہ 10 اونٹ ذبح کر دو لیکن عبداللہ کو ذبح نہ کرو. 10 اونٹ ایک طرف رکھے, عبداللہ کا نام دوسری طرف رکھا, پھر پورا ڈالا, پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا. پھر 20 اونٹ دوسری طرف رکھے, عبداللہ کا نام رکھا, پھر بھی عبداللہ کے نام پورا رکھا. یوں کرتے کرتے جب 100 اونٹوں پہ پہنچے تو پھر پورا اونٹوں کے نام نکلا. تو اس طرح پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کو اللہ رب العزت نے معفو کر دیا. اس لیے پھر ایک آدمی کی دیت اس وقت سے 100 اونٹ مقرر ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کی دیت 100 اونٹوں کے برابر ادا کرنی پڑے گی. اتنی قیمت ہے ایک آدمی کی. تو بہرحال یہ عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. شام کے سفر پہ جانے سے پہلے ان کا نکاح ہوا آمنہ بنت وہب سے. وہاں پر یہ اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس رہنے کے بعد کچھ ہی عرصہ کے بعد ایک سفر پیش آ گیا اور مدینہ طیبہ کے اندر بیمار ہوئے. وہیں پر بخار ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا وہیں پر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ آیا کیا کہا جائے. بہرحال توقف کیا جائے, سکوت کیا جائے, ان کی بے ادبی کی کوئی بات نہ کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر مبارک جو مسجد نبی شریف ہے اس کے اندر آ گئی. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اب کیا کیا جائے. تو سارے علماء کرام نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو یہاں سے جنت البقیع میں منتقل کر دیا جائے. تو فرماتے ہیں ابھی حال ہی کے اندر یہ واقعہ کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو کھودا گیا تو کہتے ہیں کہ کفن بھی ویسے کا ویسا تھا, کفن بھی میلا نہیں ہوا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال چونکہ جوانی کی عمر کے اندر ہو گیا تھا, 24-25 سال کی عمر کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ اتنے ان کے بال مبارک تھے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے جسم اقدس کو خود اٹھایا تو بال مبارک بھی ویسے ہی کندھوں پر یوں لہرا رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر مبارک کو پھر مسجد نبی شریف کے اندر آ گئی. وہاں سے ان کے جسم اقدس کو جنت البقیع کے اندر منتقل کر دیا. بہرحال وقت ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو, وہاں کی ہر چیز عقیدت والی ہے, محبت والی ہے, شان والی ہے, عظمت والی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دکھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.